تھا میرا بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام نصاب کربلا کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عباس نقوی حاضر خدمت ہے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے دربار شام۔ ناظرین کرام، دربار شام وہ دربار ہے کہ جس میں اہل حرم کی خواتین کو ایک لمبے انتظار کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی، جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے اور اہل حرم کو کھڑا رکھا گیا۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں قبلہ محسن جوادی صاحب۔ ہم انہیں شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ ہمارے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے۔ السلام علیکم جناب۔ علیکم السلام۔ حضور، ہمارا آج کا موضوع جیسا آپ کے علم میں ہے کہ دربار شام کے حوالے سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ میں چاہوں گا پہلے آپ دربار شام کی اہمیت کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے بنیادی طور پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی ٹورنٹو کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ دیکھیے حضور، دربار شام تاریخ کربلا میں، اوراق کربلا میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جی۔ جب اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ سے شام کی جانب بھیجا گیا، اور 3 گھنٹے یا 3 گھنٹوں سے کہیں زیادہ، جی، یہ کچھ فرماتے ہیں کہ 15 گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب اہل بیت اطہار کو 7 مختلف دروازوں سے داخل کرنے کے بعد دربار شام میں داخل کیا گیا، تو اس وقت 700 کرسی نشین دربار شام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جی۔ یزید نے، حاکم شام نے، اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر کے تمام سفراء کو، وکلاء کو، سفیروں کو مدعو کیا گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایک فتح نصیب ہوئی ہے۔ ایک باغی تھا جس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، جی، اور ہم نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے خانوادہ، ان کے بیوی بچوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا کے ہم شام میں لے آئے۔ جی، جی۔ جب اہل بیت اطہار وہاں زندان شام سے پہلے بازار شام سے ہوتے ہوئے دربار شام میں داخل ہوئے ہیں، تو ایک انتہائی غلط ماحول بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے دربار کو سجایا گیا، جی، 700 کرسی رکھی گئی، سفیروں کو بلایا گیا، اور تمام تر عیش و عشرت کی چیزیں اس میں مہیا تھیں۔ طبل تیار تھے، طبل بجانے والے تیار تھے، اور ایک خوشی کا سماں تھا، بلکہ لوگ کہتے تھے کہ یزید کو خوشی ہوئی ہے، اور جیسے عید کا سماں ہوتا ہے ویسا ایک سماں بنایا گیا تھا۔ اس حوالے سے جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس دربار میں امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب زینب عالیہ، جناب ام کلثوم، اور تمام بیویاں جو معصوم کی ازواج تھیں، بالخصوص مولا حسین کی زوجہ، جی، اور کافی اور عورتیں بھی وہاں تھیں، تو جب اس دربار میں پیش ہوئی ہیں تو یہ ظالم مسلسل شراب پیتا تھا، اور شراب پی کے مختلف انداز سے مختلف اشعار کہنا اس نے شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ ایک باغی نے میرے خلاف بغاوت کی تھی، جی، اور وہ میری فوج سے مارا گیا ہے، اور شراب پی کے، شراب کے نشے میں مست ہو کر کے، وہ بچتی ہوئی جو شراب تھی، نیچے ایک تشت رکھا ہوا تھا، اس تشت میں والی کربلا کا سر مبارک تھا، اس تشت پہ بچتی شراب ڈالتا تھا جو کہ امام کے دل میں جاتی تھی، اللہ اکبر، اور یہ مسلسل جو دین محمدی کا انکار کر رہا تھا اور دین مصطفی سے اپنے آپ کو بیزاری ظاہر کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اے حسین، یہی شراب تھی جو تیرے نانا نے حلال کی تھی، حرام کی تھی، میں نے اس کو حلال کیا ہے۔ اور ایک خیزران کی چھڑی تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی، اور مسلسل امام کے لبہ مبارک پہ چھڑی یہ مار رہا تھا۔ تو جب یہ چھڑی اس کی مسلسل چل رہی تھی تو اس وقت جناب زینب عالیہ سے برداشت نہ ہو سکا، اور بی بی نے کافی طویل خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ اس میں دربار شام میں سید سجاد کا بھی خطبہ ہے، جناب ام کلثوم کا بھی خطبہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کے بڑے تو بڑے بچے بھی جو ہے
وہ بھی دین سے آشنا تھے اور دین کے مبلغ تھے۔ بے شک۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جس کی ظاہراً عمر جو ہے 4 یا 5 سال تھی، جی ہاں، تو بی بی کا بھی وہاں دربار شام میں بھی خطبہ ہے، جی تو کافی ایک طویل خطبہ ہے۔ تو اس حوالے سے دربار شام ایک اہمیت کا حامل ہے، اور آج بھی اگر ہم بغور دیکھیں تو ایک دربار کا ماحول، یعنی کچھ نہ کچھ ماحول آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہمیں پرانے جب بیویاں اہل بیت اطہار اسیر ہو کے وہاں پہنچے تھے تو ان کی ہمیں ایک یاد دلاتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس دربار کے حوالے سے کافی خطبات ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑا سا بی بی کے خطبے کا ایک حصہ یہاں تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں کہ بی بی نے سب سے پہلے جب دیکھا، اور اس وقت بی بی نے خطبہ شروع کیا کہ جب ایک مرد شامی نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی جانب دیکھ کے کہا کہ اے یزید اسے ہمیں اس میں کنیزی میں دے دیں، جی۔ تو جب لفظ کنیزی سنا تو بی بی سے نہ رہا گیا کہ کہاں بطول کی بیٹیاں، کہاں بطول کی پوتیاں، اور کہاں یہ نجس لوگ۔ تو بی بی نے اس وقت گرجتے ہوئے لہجے میں، بلکہ بابا علی کے لہجے میں، جی، بلکہ یوں ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب زینب عالیہ بولا کرتی تھیں تو علی سامنے ہوتے یا نہ ہوتے تو دنیا کو علی یاد آ جاتے تھے۔ بے شک۔ بی بی کا کوفے میں خطبہ ہے، بازار کوفہ میں خطبہ ہے، بازار شام میں خطبہ ہے، یا یہیں دربار میں خطبہ ہے، تو بی بی نے اپنے بابا علی کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے خطبہ طویل دیا۔ اس میں بی بی نے آغاز کیا، سب سے پہلے خدا کی وحدانیت بیان کی، اپنے نانا کی نبوت کو بیان کیا، بابا علی کی ولایت کو بیان کیا، اور اس بیان کرنے کے بعد بی بی نے کہا کہ اس کو تو یا اہل الشام، اے اہل الشام خاموش ہو جاؤ۔ جب اہل شام خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا، اور بلکہ پورا دربار بغور دیکھنے لگا کہ کون بی بی ہے، کون خاتون ہے کہ جو ایک مردانہ لہجے میں، دلیرانہ لہجے میں، مجاہدانہ لہجے میں گفتگو کر رہی ہے۔ تو دیکھا، نگاہ پڑی تو علی کی بڑی بیٹی زینب تھی، مسافر شام، فاتح شام تھی۔ بی بی نے سب سے پہلے اسے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے فتح حاصل ہوئی ہے، تو نے ہمیں ذلیل کیا ہے، تو نے ہمیں رسوا کیا ہے، اور تجھے فتح حاصل ہوئی ہے؟ تو بی بی نے یہاں قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ وہ مت سمجھے وہ لوگ جن کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا یا انہیں ڈھیل مل جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں ایک مہلت دی ہے، ایک موقع فراہم کیا ہے تاکہ مزید جتنا وہ گناہ کر سکتے ہیں مسلسل کرتے رہیں، تاکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دردناک عذاب تیار کیا جائے۔ اور پھر جناب زینب عالیہ نے فرمایا کہ دیکھیں اے یزید میری جانب دیکھ، بلکہ مجھے تو یہی ہے کہ میرے لیے کہ میں تیرے ساتھ کلام کر رہی ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، لیکن چونکہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تیرے قیدی بن کے تیرے سامنے لائے گئے ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ جس رسول کی وجہ سے تو نے یہاں رسول کے دین کا نام استعمال کرتے ہوئے دربار کو حاصل کیا ہے، اس رسول کی بیٹیاں بے مکنو چادر کھڑی ہوئی ہیں، اس رسول کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے، اس رسول کی بیٹیوں کو در بدر پھرایا گیا ہے، اس رسول کی بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، تیری عورتیں، تیری بیوی، تیری کنیزیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اہل بیت اطہار یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر بی بی نے کہا تیری خام خیالی ہے کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا، بلکہ بی بی نے پھر یہاں قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرمایا کہ وہ لوگ، ان کو کیا گمان، کیا پتا کہ جو لوگ مر گئے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں کہ مردہ ہیں، نہیں، بلکہ وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو بی بی کا ایک یہاں ایک دلیرانہ خطبہ جو ہے، پھر آگے بی بی نے وضاحت کی، اپنے خاندان کی وضاحت کی، اور بی بی نے ایک جملہ کہا کہ یبنت طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے، یعنی بی بی وہ وقت یاد دلا رہی تھی کہ جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا، یزید کے آباء و اجداد وہاں رسیوں میں جکڑے ہوئے یا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور ڈر رہے تھے کہ ابھی کہیں نبی حکم نہ دے ہمیں قتل کرنے کا۔ تو رسول نے فرمایا آج میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ تو بی بی نے وہ احسان یاد دلایا ہے کہ یبنت طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے، اور پھر آگے کہا کہ اے ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے، یعنی یہاں بی بی نے ان کے باپ کا نام لے کر ان کے اوپر نفرین کی ہے، اور اپنے باپ کا نام لے کر آپ کے باپ کے بابا کی ولایت کو پیش کیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ان کی ماں کا نام لے کے ان کی ماں کے کردار کو پیش کیا ہے، اور اپنی ماں کا نام لے کے اپنی ماں کے کردار کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہ بی بی کا جو خطبہ ہے وہ انتہائی دلیرانہ ہے، اور بی بی کا خطبہ جو ہے وہ تاریخ کربلا میں، تحریک کربلا میں ایک بہترین روشن دلیل ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ علامہ صاحب اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے لیے زندہ تھا میرا بابا۔ ناظرین کرام، ہم
بریک سے واپس آ گئے ہیں اور وہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ قبلہ، یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے یہ بنیادی طور پہ کس تحریک کا حصہ ہے؟ جی دیکھیے، جناب زینب عالیہ مسافر شام بنت علی، صلی اللہ اس کو جو خطبہ ہے یہ تحریک کربلا، تحریک اسلامی کو دو محاذوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی، ایک محاذ جو ہے وہ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک ہوتا ہے، اور دوسرا محاذ جو ہے وہ عصر عاشور سے لے کے دربار شام تک منتہی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو دونوں کے علمدار ہیں، اور ان جو عصر عاشور سے جو ختم ہوا تھا، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک، تو اس محاذ کی علمدار جو تھے، علمبردار، وہ والی کربلا سید الشہداء تھے۔ بے شک۔ اور عصر عاشور سے لے کے شام کے دربار تک جو منتہی ہونے والا جو محاذ ہے، اس کی علمبردار جو تھی وہ جناب زینب عالیہ تھی۔ بے شک بے شک۔ اور اگر دیکھا جائے تو بی بی ایک دم سے تیار نہیں ہوئی، بلکہ بی بی کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ بی بی کے جس کی تربیت اہل بیت اطہار نے کی ہے، جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، جس کی تربیت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، جس کی تربیت خاتون جنت جناب بطول عذرا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی۔ تو بی بی جو ہے، چونکہ مدینے میں بی بی کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد رسول اکرم کا چند عرصے کا دور دیکھا، پھر بابا علی کا 25 سال کا خاموشی کا دور دیکھا، اور پھر 25 سال کے بعد جو بابا کا 4 سال کا خلیفۃ المسلمین کا دور جو ہے کوفے والا وہ دیکھا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دور دیکھا، اور پھر والی کربلا، اور پھر کربلا تک آ گئی۔ تو بی بی ایک مکمل طور پر ایک مضبوط بن چکی تھی۔ بے شک، بی بی تیار تھیں، اور اس تیاری کے لیے ہمیں کافی روایات بھی ملتی ہیں۔ اور بی بی صرف اس محاذ کے لیے نہیں، بلکہ بی بی جو ہے وہ توحید کے مشن کے لیے لڑ رہی تھی، نبوت کے مشن کے لیے لڑ رہی تھی، ولایت کے مشن کے لیے لڑ رہی تھی۔ بالکل، توحید بی بی کے اندر ایسے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ چھوٹا سن ہے بی بی کا، اور جناب امیر علیہ السلام اپنی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھا کے گنتی یاد کرا رہے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو گنتی یاد کراتے ہیں، جی جی، تو ویسے گنتی یاد کرا رہے ہیں۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں کہو واحد، تو بی بی کہتی ہے واحد، پھر کہتے ہیں کہو بیٹا اثنین، تو بی بی خاموش ہو جاتی ہیں۔ جب 2-3 مرتبہ کہا اثنین، خاموش ہو جاتی ہیں، تو پھر پوچھا کہ بیٹا اثنین کیوں نہیں کہتی ہو؟ کہا بابا جس زبان سے واحد نکلتا ہے وہاں اثنین نہیں نکلتا۔ بے شک، یعنی یہ توحید کا بہترین پیغام تھا کہ جناب زینب عالیہ بچپنے میں کم سنی کے عالم میں بی بی یہ مسلسل دے رہی تھی۔ تو یہ ان 2 محاذوں کے اوپر جو سلسلہ ہوا ہے، تو دوسرا محاذ جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے، جی ہاں، حالانکہ عاشور کے دن کا جو محاذ ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، جی، لیکن جو دوسرا محاذ ہے جس کے علمبردار جناب ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا مسافر شام ہیں، تو وہ کافی طویل عرصہ۔ میں یہاں چاہوں گا تھوڑا سا ہم اس کو بھی بیان کریں کہ یقیناً اس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے خواتین کو لے کے چلنے کی آیا یہی حکمت تھی کہ جہاں عصر عاشور آ کے واقعہ ختم اگر ہو جاتا تو اس کے بعد کی تشہیر ممکن نہ ہوتی۔ دیکھیے اس کو ذرا ہم تھوڑا سا چل کے کھول کے بیان کریں جی، تو اس میں یہ ہے کہ جب والی کربلا جو ہے مدینہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ کو الوداع کر رہے تھے، تو اس وقت جب ان عصمت آپ بیویوں کو، خواتین کو اور بچیوں کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو کئی لوگوں نے روکا کہ مولا آپ ان کو نہ لے کے جائیں۔ تو امام نے کئی جملے ارشاد فرمائے۔ ایک جگہ امام نے فرمایا کہ دیکھیں مصلحت خدا یہی ہے، ایک جگہ پہ امام نے ارشاد فرمایا۔ دوسری جگہ امام نے ایک اور ہستی ہوئے کہا، امام نے فرمایا دیکھیں اگر مقدر میں قید ہے تو ہوگی، اگر زندگی واپسی ہے تو پھر واپس آ جائیں گے۔ بالکل۔ تو حقیقت میں ان خواتین کا لے کے جانا، ان مقدرات عصمت کا لے کر کے جانا، مدینہ سے ان کو لے کر کے جانا، اور ایسی بیویوں کو لے کر کے جانا کہ جو روضہ رسول پہ رات کے عالم میں آتی تھی۔ بالکل، مولا علی کی حیات طیبہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بی بی رات کے عالم میں آتی تھیں، سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، چادر ہوتی تھی، سر پہ چادر ہوتی تھی، اور کہتے تھے جناب عباس سے اور امام حسن مجتبیٰ سے کہ بیٹا جلدی چلے جاؤ، اور نبوی رسول اور روضہ رسول کے اندر جو ہے چراغ جل رہے ہیں، اور چراغ کو فوراً بجھا دو۔ تو کئی مرتبہ بیٹوں نے کہا بابا آپ کیوں کہتے ہیں رات کا عالم ہے؟ کہا بیٹا رات کا عالم ہے چونکہ روضہ رسول ہے، تو روضہ رسول کے اوپر چراغ جل رہا ہوگا، لوگ آئے ہوئے ہوں گے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کی نظر زینب کے قد پہ پڑ جائے،
صحیح. اتنا اہتمام کرنے کے باوجود سید الشہداء ولی کربلا امام حسین علیہ السلام بی بی کو لے کر چل رہے ہیں، تو یہ دین یا امام کے مقصد کی تکمیل کے لیے ان کو لے کے جانا لازمی تھا. بالکل. ماحصل یہ ہے کہ مقصد کی تکمیل ان بیویوں کے ذریعے تھی، ورنہ وہ جو ایک واقعہ جو ایک بیابان جنگل میں رونما ہو گیا، جس میں دیکھا جائے تو تمام تر چیزیں یزیدی حکومت کی تھیں. صحیح. صحافت انہی کی تھی، رپورٹر انہی کے تھے، سارے لوگ انہی کے تھے. کسی کو کیا پتہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا، کس طرح مارا گیا، کس نے مارا؟ جی. تو یہ بیویاں ہی تھیں، بالخصوص جناب زینب عالیہ ہی تھیں، اہل بیت اطہار کی ازواج ہی تھیں کہ جنہوں نے کربلا کے بعد کوفہ سے شام، بازار، موڑ چوک، ہر جگہ کہہ کے بتایا ہے کہ جن کو مارا ہے وہ نواس رسول تھا. بے شک بے شک. جس کو مارا ہے وہ جگر گوشہ بطول تھا، جی. جس کو رسول اللہ اپنے کاندھے پہ اٹھاتے رہے. بالکل. تو ان بیویوں کا، ان ہستیوں کا لے کے جانا امام کو لازمی تھا، ضروری تھا. یقیناً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دربار شام، اور میں یوں کہوں کہ عصر عاشور کے بعد سے اور پھر رہائی سے پہلے خواتین اور بچوں کا بڑا باہمت کردار نظر آتا ہے ہمیں. اور اگر ہم یہ کہیں تو میرا خیال بیجا نہ ہوگا کہ اگر یہ خواتین اور بچے اس واقعے میں ساتھ نہ ہوتے تو شاید عصر عاشور کے بعد یزید کا جو ہے وہ جو اس نے بغاوت کا ایک وہ شور مچایا تھا کہ جی ایک باغی تھا، تو شاید وہ اس میں کامیاب ہو جاتا. کہ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں کہ مثلاً اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں اور یہ کئی مقامات پہ جو خطبے دے چکی ہیں خطبے نہ دیتی تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ان ہستیوں کے ساتھ دیکھ کے، اور بلکہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے بازار شام کا، جی، کہ بازار شام میں جب سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زینب عالیہ اور پوری مخدرات خواتین جو اسیر بنا کے وہاں گئی تھیں، ان کو دیکھ کے ایک شامی نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ایک باغی نے ہمارے حاکم کے خلاف بغاوت کی، مارا گیا ہے، ہمارے حاکم کو اللہ نے فتح نصیب کی ہے. تو میرے امام نے وہاں روکا، اور امام کو اشارہ کرنے والی جناب زینب عالیہ تھی، مسافر شام تھی، اور روکا اور روک کر کہا کہ مجھے بتا ادھر قریبا قرآن پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. تو امام نے فرمایا یہ بتا کہ یہ آیت پڑھتے ہو کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا میں پڑھتا ہوں. کہا جن کی مودت اللہ نے آپ پہ فرض کی ہے وہ ہم ہیں. بے شک. پھر امام نے فرمایا کیا یہ آیت پڑھتے ہو کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے. کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون قریبی ہیں جن کے حق دینے کا اللہ نے رسول کو حکم دیا تھا؟ کہا نہیں معلوم. کہا وہ ہم ہیں. پھر میرے امام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى الآخر تک. یعنی یہ جو آیت خمس ہے میرے امام نے وہاں یہ تلاوت کی. امام نے فرمایا کہ جن کے لیے خمس اللہ نے امت پہ واجب کیا تھا وہ ان کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. امام نے فرمایا وہ ہم ہیں. پھر میرے مولا نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، چوتھی آیت. کیا کہنے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمائے کہ جن کی طہارت کا قصیدہ اللہ نے سورہ مبارکہ احزاب میں پڑھا ہے ان کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. امام نے فرمایا وہ ہم ہیں. بے شک. جب کہا کہ وہ ہم ہیں تو کہا واقعاً آپ ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں خدا کی قسم وہ ہم ہیں. قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ مولا ہم آپ سے معافی مانگتے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تو سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو توبہ کر سکتا ہے. بے شک. تو یہ نہیں ان ہستیوں کا، یہ ذوات مقدسہ کا امام کو لے کر کے جانا اس لیے لازمی تھا کہ ان کے بغیر مشن کی تکمیل مکمل نہیں تھی، ممکن نہیں تھی. حضور یہاں پر ایک ضرور آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ان خواتین کی، ان بچوں کی کس قسم کی تربیت ہوئی؟ شہزادی زینب کا جیسے آپ نے فرمایا تو کس طرح تربیت ہوئی، وہی ہمارے لیے جو ہے پیغام ہوگا آج کی خواتین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو کس انداز میں تربیت کریں. وہ اس حوالے سے کچھ فرمائیے. جی حضور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس انداز سے تربیت کی گئی تھی. جی. کہ ان ہستیوں کے زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی جن ہستیوں کی توحید کے حکم زیر سایہ تربیت ہوئی تھی. بے شک. جن ہستیوں کی توحید کے زیر سایہ، یعنی اب اگر دیکھیں کہ مولا حسین کو دیکھ لیں، جناب زینب عالیہ کو دیکھ لیں، تو ان کی تربیت کن کے زیر سایہ ہوئی؟ خاتون جنت کے زیر سایہ ہوئی، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی. اور چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم منصوص من اللہ ہیں، جی، جن کی عصمت کی دلیل نص قرآنی ہے کہ قرآن نے ان کو معصوم کہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو انہی ہستیوں نے ان کی تربیت کی ہے. بالکل. جب انہی ہستیوں نے ان کی تربیت کی ہے، اور بلکہ جب ہم اس کے آگے چلتے ہیں تو چھوٹا سا واقعہ مجھے آپ اگر کہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش ہو تو. میں چاہوں گا یہاں پر ایک چھوٹی سی بس صرف ایک بات، کیونکہ اختتام کے قریب ہے ہمارا پروگرام.
آخری بات کہ ہماری آج کی خواتین کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ آج کی خواتین کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عالمین اسلام کی خواتین اور جو کنیزان زہرا ہیں، کنیزان ثانی زہرا ہیں، کنیزان جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان ذوات مقدسہ کی سیرت کو پڑھیں، بے شک پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس کے اوپر اپنے اوپر اپلائی بھی کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ بے شک یعنی کم از کم ایک چھوٹا سا پیغام یہ میں دینا چاہتا ہوں یہ کہ جناب زینب عالیہ 72 نفوس شہید کرانے کے بعد، بے مکن و چادر ہونے کے بعد، جی ہاتھ پسے گردن بندے جانے کے بعد، بے پلانے اونٹوں پہ سوار ہونے کے بعد، بی بی نے نماز شب بھی قضا نہیں کی ہے، واہ واہ، نماز شب بھی قضا نہیں کی، اور بی بی نے غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی چونکہ اہل بیت اطہار کی پروردہ تھی، اور میرے مولا حسین کی بھی جو آخری وصیت تھی اس میں بھی امام نے فرمایا تھا یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے ماں جائی زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلا۔ تو جب بی بی نماز شب نہیں بھلا سکتی ہے تو ان کی کنیزانوں کو چاہیے تو کم از کم واجب تو نہ بھلائیں۔ بالکل بے شک۔ حضور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، قبلہ محسن علی جوادی صاحب نے ہمیں بتایا کہ دربار شام کی کیا اہمیت تھی، وہاں مخدرات عصمت نے کس انداز میں امامت کا دفاع کیا، کس انداز میں پیغام امامت کا دفاع کیا، اور یہ پورا مشن اس وقت تک تکمیل نہیں پا سکتا تھا کہ جب تک کہ یہ خواتین اور یہ بچے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوتے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ عباس نقوی کو اور ہمارے معزز مہمان قبلہ محسن علی جوادی صاحب کو۔ اللہ حافظ۔ کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر تھے، ایک رسم گلے بارہ اور برہنہ ناصر، جب آئے شام کے دربار